السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جھوٹا مدعی نبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نبوت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، یہاں تک کہ آخر دور میں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں اتارے جائیں گے تو وہ بھی ایک نبی کی شکل میں نہیں، جب وہ دنیا میں تھے اس وقت وہ نبی تھے، جب وہ دنیا سے آسمان پر اٹھا لیے گئے اور اب واپس پلٹیں گے، دنیا میں آئیں گے اور اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے، تو اس وقت وہ ایک عام انسان کی طرح ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اگر وہ نبی بن کر پھر سے آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، لیکن دنیا میں الگ الگ اوقات میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی زبان سے اپنے آپ کے بارے میں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میں نبی ہوں، مجھے مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، میں نبی ہوں۔ اور ایسا بولنے والے دنیا کے الگ الگ علاقے میں پیدا ہوئے، ان میں سے ہمارا ہندوستان بھلا پیچھے کیوں رہ سکتا تھا؟ ہندوستان کے اندر بھی کئی افراد نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے۔ ایک تو قادیان جو پنجاب ہے، پنجاب کے قادیان شہر میں غلام احمد قادیانی جس شخص کا نام تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگوں نے اس پر ایمان بھی لایا، اس کو نبی مانا بھی، اور آج تک بھی اس کو نبی ماننے والے لوگ موجود ہیں دنیا میں۔ اسی طرح سے بعض جگہوں پر کئی عورتیں پیدا ہو گئی، ان عورتوں نے کہا مرد نبی ہو سکتا ہے تو ہم عورتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ عورتوں کا زمانہ ہے۔ تو بعض عورتوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اشارہ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ پڑوسی ملک کے اندر بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے۔ یہ سلسلہ ہر زمانے میں آیا، چلتا رہا ہے۔ شروعات اس کی کہاں سے ہوئی ہے؟ شروعات اس کی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو آپ کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں ہی دو ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں آپ کو خزانے دکھائے جاتے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ آپ کے دو ہاتھوں میں سونے کے دو بڑے کنگن ہیں، دونوں ہاتھوں میں سونے کے دو بڑے کنگن ہیں، اور پھر وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب لگا، تو
خواب میں آپ سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ پر پھونک مارو. جیسے آپ نے دونوں ہاتھوں میں پھونکا وہ دونوں کنگن اڑ کر چلے گئے, ختم ہو گئے. نبی کا خواب ہے اور نبی کے خواب کی تعبیر نبی ہی کریں گے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب کی تعبیر یہ فرمائی کہ میرے زمانے میں دو ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کریں گے, لیکن وہ ایسے ہی ختم ہوں گے جیسے میں نے یہ اپنے ہاتھوں میں پھونکا اور یہ اڑ گئے. گویا ان کا خاتمہ بھی اتنے آسانی سے ہوگا. تو یہ دو جھوٹے نبی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون سے وہ نبی ہوں گے نبی کا دعویٰ, نبوت کا دعویٰ کرنے والے, تو ان میں سے یمامہ جو حجاز سے مشرق میں ہے, وہاں بنو حنیفہ قبیلے کا ایک شخص جس کو مسیلمہ کہا جاتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ کذاب لگا ہوا ہے, مسیلمہ کذاب. ایک وہ شخص جو موجودہ دور میں سعودی عرب کے اندر ہے, یمامہ. اور دوسرا شخص صنعاء میں, یمن کی جو راجدھانی صنعاء ہے وہاں پر اسود عنسی نامی ایک شخص وہاں پر ہوگا. تو اس طرح یہ دو لوگ پیدا ہوئے تھے نبی کے دور میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص جو مسیلمہ کذاب کے نام سے ہے وہ مدینہ منورہ آیا ہوا تھا. تو آج کے درس میں اسی شخص کا واقعہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں. مسیلمہ کذاب یہ بنو حنیفہ قبیلے کا تھا. بنو حنیفہ حجاز سے یعنی مکہ مدینہ سے مشرق کی جانب یمامہ کے علاقے میں رہنے والے لوگ میں. ایک زمانہ تھا تقریباً ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بنو حنیفہ کے ایک سردار کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پکڑ کر لائے اور نبی کے ہاتھ میں دے دیا. آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کون آدمی ہے, کس کو پکڑ لائے ہو تم لوگ؟ صحابہ نے کہا نہیں معلوم کون ہے یہ آدمی. آپ نے فرمایا یہ بنو حنیفہ کا سردار ہے, یہ بڑا آدمی ہے. صحابہ کو نہیں پتا تھا وہ آدمی کون ہے, اس کا مقام کیا ہے, لیکن آپ جانتے تھے. آپ نے فرمایا آپ نے بہت بڑے آدمی کو پکڑ لیا ہے. لیکن اب اتنا بڑا انسان, اس کی عزت بھی اتنی ہی بڑی کرنی ہے. یہ اپنے مقام کا, اپنے علاقے کا محترم انسان ہے. آپ نے کہا اس کو مسجد میں قید کر لو, لیکن اس کے کھانے پینے کا, اس کے رہنے کا اچھا انتظام کرو, کوئی تکلیف اسے نہیں ہونی چاہیے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے کھانے وہاں پیش کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے اور پوچھتے ما عندک یا ثمامہ, اے ثمامہ, ثمامہ بن اسال اس شخص کا نام تھا, اے ثمامہ کیسے ہو؟ اب وہ انسان مسجد کے اندر ہے اور قیدی بنایا ہوا ہے. نبی پوچھ رہے کیسے؟ تو وہ کہتا ہے بخیر الحمدللہ, اچھا ہوں, کوئی تکلیف تو نہیں ہے مجھے یہاں پر, لیکن اب مجھے انجام کی فکر لاحق ہو رہی ہے. میں تو گرفتار ہو چکا ہوں, اب میرا کیا ہونے والا ہے؟ دو ہی راستے ہیں, یا تو مجھے قتل کیا جائے گا یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا. تو وہ کہتا ہے ان تقتل تقتل زادمن وان تنعم تنعم علی شاکرن. اے محمد اگر آپ مجھے قتل کرو گے کیونکہ میں پکڑا گیا اور میں قتل کا مستحق ہوں کیونکہ میں نے جرائم ایسے کیے ہیں, میں قتل کیا جا سکتا ہوں. اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تقتل زادمن, جو قتل کا مستحق ہے آپ اسے ہی قتل کرو گے. آپ قتل کرنے میں گنہگار نہیں ہوں گے, آپ ظالم نہیں ہوں گے, کیونکہ میں وہ مستحق کو قتل کر رہے ہیں جو جس کا مستحق ہے. لیکن وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ, لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیتے ہو تو ساری زندگی احسان مند رہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر آتے ہیں, دیکھتے ہیں ثمامہ قیدی موجود ہیں. ما عندک یا ثمامہ, کیسے ہو؟ وہی جواب کل والا. صحابہ سے کہا دیکھو یہ بڑا آدمی ہے, اس کا خیال رکھو, کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کو.
تیسرے دن پھر آتے ہیں، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو؟ وہ کہتا نہیں بہت اچھا ہوں میں، مجھے یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہاں ہر چیز میں آسانی ہے، کھانا پینا ہے، مہمان نوازی اچھی ہو رہی ہے، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن انجام کی فکر لاحق ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا میرا، مجھے قتل کیا جائے گا یا معاف کیا جائے گا۔ اے محمد اگر تم مجھے قتل کر دو تو مستحق کو قتل کرو گے، لیکن اگر تم مجھے معاف کر دو تو یاد رکھنا میں زندگی پر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اشارہ تھا کہ اگر آپ معاف کر دو تو بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلے، مسجد کے باہر گئے، ایک باغ میں پہنچے، غسل کیا، واپس آئے اور نبی سے ملاقات کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا۔ تو یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنی حنیفہ کے تھے۔ سن 6 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے۔ پھر یہ اپنے علاقے پھر یہاں سے نکل کر مکہ گئے۔ نبی سے کہا میں مکہ جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے۔ نبی نے کہا نہیں آپ مکہ مت جائیے، کیونکہ آپ مکہ جاؤ گے مکے والے ماریں گے وہ لوگ۔ کہا نہیں، کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے میں دیکھتا ہوں، میں مکہ جاؤں گا عمرہ کروں گا، میں مسلمان ہو گیا ہوں ابھی، اب میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے، کعبے کا طواف کرنے لگے۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے لعن طعن کیا، ان کے اوپر بری باتیں کہی، دھمکیاں دی۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے اور جاتے ہوئے کہا دیکھو میں مسلمان ہوا ہوں، تم لوگ مجھے دھمکیاں دیتے ہو، تم لوگوں کا شام جانے کا راستہ میرے گھر سے ہوتا ہے، اب تم شام کیسے جاتے ہو، کیسے تجارت کرتے ہو وہ میں دیکھتا ہوں، آ جاؤ اب میں جا رہا ہوں اپنے گھر واپس۔ اب تم شام کیسے جاتے ہو اور شام سے واپس کیسے آتے ہو، تجارت کیسے کرتے ہو، کھانا پینا یہ تمہارا چلے گا کیسا، اب میں تمہاری دیکھتا ہوں۔ اب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے علاقے میں۔ اب جیسے مکہ والے ملک شام جا رہے ہیں، راستے میں ثمامہ کا گھر، واپس چلیے یہاں سے واپس آنا نہیں، ادھر ملک شام کا راستہ بند، مکہ والے واپس مکہ جا رہے ہیں۔ شام سے جو لوگ آ رہے تھے مکہ جا رہے تھے، کہاں مکہ ہمارا گھر نہیں، واپس جاؤ ملک شام، وہیں پڑے رہو، مکہ جانا نہیں ہے، اب یہ ہماری جگہ ہے، ہمارے پاس سے گزرنے ہم تم کو نہیں دیں گے۔ اب مکہ والے پریشان، نہ شام سے کوئی سامان مکہ آ رہا ہے، نہ مکہ سے کوئی چیزیں، کوئی قافلہ ادھر جا رہا ہے، بھوکے مرنے کی باری آ گئی۔ تو مکہ والے مدینہ گئے، مکہ والے مدینہ گئے ایسے وقت میں جبکہ مکہ والوں نے مدینے والوں کا راستہ بند کیا ہوا تھا۔ مدینہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں محمد آپ کا ایک ساتھی ہے ثمامہ، وہ ملک شام کے راستے میں اس کا گھر ہے، وہ ہمیں ملک شام جانے نہیں دیتا، ہمارا اناج بند ہو گیا ہے، مکہ میں بھکمری کا ماحول ہو گیا ہے، اگر زیادہ دنوں تک ہم وہاں ملک شام نہیں جا سکے، اناج ہمیں نہیں ملا تو مکہ میں لاشیں گر جائے گی، برائے مہربانی اپنے آدمی سے کہیے کہ ہمارا راستہ کھول دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو حکم دیا اے ثمامہ ان کا راستہ کھول دو، چھوڑ دو ان لوگوں کو بھوکا نہیں مارنا ہے، ان لوگوں کو ہمیں اسلام میں داخل کرنا ہے، انہیں دعوت دینی ہے، ان کو صحیح راہ پر لانا ہے۔ یہ کافر ہیں تو کافروں کو بھوکا مارنا اسلام نہیں سکھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں جبکہ وہ کافر نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، مدینے کو برباد کرنا چاہتے تھے، اس درمیان میں نبی نے ان کی تجارتی قافلے کے لیے راستہ کھول دیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب یہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو حنیفہ گئے، ان کا جو علاقہ تھا سن 6 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے وہ، ان کے جانے کے بعد ان کے علاقے میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے،
لیکن اکثر لوگ ابھی بھی کفر پر تھے۔ جب جنگ تبوک ہو گئی، ہجرت کا 9واں سال شروع ہو گیا، الگ الگ علاقے سے وفود اور جماعتیں آنے لگی مدینہ میں، تو ایک جماعت بنو حنیفہ کے پاس سے بھی آئی، اور تقریباً وہ 17 افراد کی تعداد تھی۔ 17 افراد پر مشتمل ایک جماعت مدینہ پہنچتی ہے۔ اسی میں ایک شخص ہوتا ہے جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ 17 آدمیوں میں سے تمام آدمی تو نبی سے ملتے ہوئے اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایک آدمی میں ذرا تکبر نظر آ رہا ہے، ایک آدمی میں تکبر دکھائی دے رہا ہے، وہ ہے مسیلمہ۔ اس کے بات چیت میں، اس کے نبی کے سامنے بیٹھنے میں اٹھنے میں ذرا عقل پن دکھائی دے رہا ہے۔ نبی نے دیکھا اس کو، اور آپ محسوس کرنے لگے کہ یہ آدمی شریر ہے، اس میں تکبر ہے، اور اس سے فتنہ ہوگا معاشرے کو۔ پھر ایک مرتبہ اسی درمیان میں جب نبی سے مسیلمہ کذاب کی ملاقات ہوئی، آپ کے ساتھ میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو مسیلمہ نے کہا کہ ان جعل لی محمد الامر من بعدہ تبعتہ، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے بعد مجھے مالک بنا دیا، مجھے حاکم بنا دیا، تو میں ان کو نبی مان لیتا ہوں۔ یعنی ابھی ان کی حکومت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے۔ اگر یہ ابھی سے اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں لوگوں میں کہ میرے بعد مسیلمہ حاکم ہوگا، میرے لیے حکومت کا اعلان کر دیتے ہیں، وصیت کر جاتے ہیں، تو میں آج ہی ان کو نبی مان لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس وقت ایک لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا، تو آپ نے وہ ٹکڑا دکھاتے ہوئے کہا مسیلمہ کذاب سے کہ لو سألتنی هذه القطعة ما آتيتكها ولن تعدو امر اللہ فیک ولئن ادبرت لیعقرنک اللہ۔ اگر تم یہ لکڑی کا ٹکڑا مانگو تو میں یہ بھی تمہیں نہ دوں۔ تم تو حکومت کی بات کر رہے ہو، یہ مکہ، مدینہ، یمن، یہ پورا علاقہ جہاں ابھی ہماری حکومت ہے، تم یہ پورے علاقے کی بات کر رہے ہو، اگر تم یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی مجھ سے مانگو میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا۔ اسلام قبول کرنا ہے تو اللہ سے، اللہ کا ڈر پیدا کر کے ایمانداری سے اسلام قبول کرو۔ اگر دوسرا راستہ اپناتے ہو تو اپنا خود کا نقصان کرو گے، کوئی احسان نہیں کرو گے ہمارے اوپر۔ اور یاد رکھنا تمہارا انجام تو ہو کر رہے گا، تم اب برائی کے راستے پر جاؤ گے تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح سے باتیں کی۔ اب یہ قافلہ جو بنو حنیفہ یمامہ سے آیا ہوا تھا 17 لوگوں کا، ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ مسیلمہ کذاب مسلمان تو نہیں ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں اس نے بھی وہاں پر لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے گھر یمامہ چلے گئے۔ یمامہ جانے کے بعد وہاں مسیلمہ کذاب نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم محمد کے پاس سے آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے اپنی سلطنت کے آدھے کا مالک بنا دیا ہے، انہوں نے مجھے اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا ہے، لہذا اب میں ان کی سلطنت میں پارٹنر ہوں، اور میں نے ان کی نبوت کو مان لیا ہے۔ یہ تک بھی کہا کہ میں نے ان کی نبوت کو مان لیا ہے، وہ نبی ہیں۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ نبی مان رہے ہیں تو بھروسہ ہو گیا کہ مطلب ایمان لایا انہوں نے، یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور مسلمان ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے نبی نے آدھی حکومت ان کو دی ہوگی۔ تو اس طرح سے اس نے جھوٹ بول کر لوگوں کے سامنے اپنے مقام کو اونچا کرنے کی کوشش کی، اور بہت سے لوگ اس کا ساتھ دینے لگے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو اپنا حاکم بنا لیا کہ چلیے اب نبی نے آپ کو آدھے کا حاکم بنا دیا ہے تو یمامہ کے حاکم آپ ہی ہیں،
تو اس طرح سے بہت سے لوگ ان کے تابع ہو گئے، اور پھر اس شخص نے اس جگہ سے ایک نبی کے نام پر ایک خط لکھا، من رسول اللہ مسیلمہ الی رسول اللہ محمد ابن عبداللہ۔ اس شخص نے خط لکھا یمامہ سے نبی کے پاس کہ من رسول اللہ مسیلمہ الی رسول اللہ محمد ابن عبداللہ، کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا خط کی شروعات اس طرح سے ہو رہی ہیں، اور پھر اس میں اس نے لکھا کہ انی اشرکت فی الامر معک وان لنا نصف الامر ولقریش نصف الامر، کہ مجھے آپ کی امارت میں، آپ کی سلطنت میں آدھے کا مالک بنا دیا گیا ہے، لہذا اب آدھے کا مالک میں ہوں گا اور آدھے کے مالک قریش ہوں گے۔ نبی نے کہا ان کو کس نے بنا دیا؟ ہم نے تو کہا تھا یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی تم مانگو گے، ہم یہ بھی نہیں دیں گے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دیا اور کہا، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت لکھی، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، یہ زمین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ جسے چاہے گا اسے یہ زمین عطا کرے گا، لہذا ابھی اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے یہ حکومت، ہمارے بعد اللہ جس کو چاہے گا اس کو دے گا، لیکن تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے، تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں سے اب مسیلمہ کذاب کا رخ بدل جاتا ہے۔ مسیلمہ کذاب اس درمیان میں اپنے علاقے میں اپنے لیے نبوت کا اعلان کرنے لگ گیا کہ جیسے وہ نبی ہے مدینہ میں، ویسے ہی میں نبی ہوں یمامہ میں۔ اس نے اپنے لیے نبوت کا اعلان کر دیا، اور پھر یمامہ سے دو لوگ مدینہ آئے، جن میں سے ایک کا نام ابن النواحہ اور دوسرے کا نام ابن اثال تھا۔ یہ لوگ مسیلمہ کے پاس سے مدینہ آئے ہوئے تھے۔ مسیلمہ جو یمامہ میں تھا ان سردار بنا ہوا تھا، تو اس نے ان دونوں کو مدینہ روانہ کیا تھا۔ مدینہ آنے کے بعد جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ نے ان سے کہا، اتشہدان انی رسول اللہ، کیا تم دونوں یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی نے ان دونوں سے پوچھا، کیا تم دونوں یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا، نشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے کہ کس طرح سے مسیلمہ نے حالات خراب کر دیے ہیں، لوگوں کو ایسے فتنے میں مبتلا کر دیا کہ لوگوں نے اس کو رسول بنا لیا۔ آپ نے ان دونوں سے کہا کہ اگر قاصدین کو، سفیروں کو مارنے پر پابندی نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کو نہیں قتل کر دیتے تمہارے اس جرم کی بنا پر، لیکن تم سفیر بن کر آیا ہو کسی علاقے سے، اس لیے ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے وہ لوگ چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام تھے، یہ ہجرت کا 9واں سال ہے، اس کے بعد ہجرت کا 10واں سال، پھر 11ویں سال میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو تقریباً 1.5 سال پہلے اس طرح سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے افراد پیدا ہو گئے۔ یہ مسیلمہ کذاب، اس شخص نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور بہت لوگوں کو گمراہ کیا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھیے ابھی اس وقت ہمارے پاس جو داخلی فتنے ہیں، ان فتنوں کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ مسیلمہ کذاب کا ہے۔ لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں، اپنے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے پاس ایک لشکر بھیجا اسے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس کا قتل ہو گیا۔ جس شخص نے اس کو قتل کیا مسیلمہ کذاب کو، تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا نام تھا وحشی بن حرب۔
وہ شخص جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا جنگ احد میں، بعد میں مسلمان ہو گیا، اسی شخص نے مسیلمہ کذاب کو جنگ کی میدان میں قتل کیا تھا۔ تو اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے انسان کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے افراد پیدا ہوئے تو بعد کے دور میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن سب کا انجام اسی طرح سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والوں کے پیچھے کچھ لوگ چلے جائیں، ان کو ماننے لگ جائیں، ان پر ایمان لے آئیں، جیسے اس کے ساتھ ہوا تھا، اور ویسے اس کے بعد بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ابھی ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بھی میرے خیال سے 1 سال کے قریب پہلے کی بات ہے، اس شخص کو پکڑا گیا تھا، جی مودود احمد خان ایسے کچھ نام تھا اس شخص کا، جی۔ تو اس نے بھی اس طرح کا دعویٰ کیا تھا، کسی نے تو کہہ دیا کہ ہم مہدی ہیں، جو مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، تو کہتے ہیں ہم مہدی، کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ تو اس طرح وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی علاقے سے لوگ نکلتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ بول دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مہدی بولتا ہے، کوئی اپنے آپ کو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا انجام ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایسے فتنے آئیں گے اور مسلمانوں کو امتحانات میں ڈالا جائے گا۔ اب مسلمانوں کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے آخری نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی مسلمان ایسی شکل و صورت کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلا جائے، ان کو نبی ماننے لگے، اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے ان لوگوں کا ایمان کمزور تھا، پہلے سے یہ منافق قسم کے لوگ تھے، بس مسلمانوں کے درمیان میں رہ رہے تھے، ورنہ نبی کو آخری نبی محمد کو نبی ماننے کے بعد پھر دنیا میں شہر حیدرآباد میں یا ادھر فلاں علاقے سے کوئی آ کر نبی کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، تو کوئی سچا پکا مسلمان تو کبھی اس کو نبی ماننے والا نہیں ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کے درمیان سے منافقین بھی چھٹ جاتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کو اندر اندر نقصان پہنچانے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے حالات میں یہ لوگ مسلمانوں سے دور ہو جاتے ہیں، الگ جماعتیں بنا لیتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس راستے پر گئے ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی کو ماننے والے جو لوگ ہیں، مسلمانوں سے ان لوگوں کی اتنی نفرت ہے، اتنا نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے، قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ پہلے وہ مسلمان تھے، غلام احمد قادیانی پر ایمان لے آئے تو ان کے دلوں کے اندر اتنی نفرت، مطلب یہ تھا کہ پہلے سے وہ منافقین تھے، پہلے سے وہ سچے مسلمان نہیں تھے، وہ پہلے سے غلط راستے پر تھے، اور غلط راستے پر چلتے چلتے انہیں وہ آدمی مل گیا اور اس پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔